سورۃ الاعراف میں ایک ڈیٹیل واقعہ ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے. ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھامنا ذرا مشکل ہے، پورا ہفتہ مچھلی قابو نہ آئے، اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج تک کچھ کر نہیں سکتے، پھدکتی تھی، تو انہوں نے کیا ہلا کیا، انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڑھے کھودے. مد و جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑھوں میں آتا تھا، جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑھے میں رہ جاتی تھی، اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے. ہیلا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس نے یہ والی ہیلا بازی شروع کر دی. دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن ان کو نہیں روکتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا، یہ جو حضرت ابوبکر نے کلیریفیکیشن دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، انہوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ہدایت میں ہو، منع کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا یہ مطلب نہیں لینا. اور جو دوسرا گروہ تھا نا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، حرام ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا وہ پھٹ ہر زمانے میں رہتے ہیں سر، وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو اڈل کام پہ جائے گا. تو وہ جو بیچ والے تھے نا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، وہ بجائے ان کو سمجھے، اتنی بزدل، آج بھی علماء دیکھیں اتنے بزدل ہیں کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہیں، جو دلیر ہیں ان کو بزدل بناتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا، وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، اور جو بیچارے سمجھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تانوں کے پہ ہی ہے، انہوں نے سمجھانے دی، مرن دو انہوں. اور یہ بیسیکلی ان کی بزدلی ہوتی تھی. دونوں طرف اچھے بن جائے نا، وہ درمیانہ گروپ تو دونوں کو اچھا لگے گا نا. ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کر نہیں رہا، ان کو اس لیے لگے گا کہ سانو کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی، معذرت کے ساتھ. جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کے منہج پہ آتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ، کئیوں کے بڑے بھائی، رشتہ دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو کیڑی پئی ہے نہیں، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرو. تو یہی حرکت کی انہوں نے بھی. تو ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے. ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت 4 شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت آسان، دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں. لیکن اگلی جو 2 باتیں ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا ہے. یہ 2 کام مشکل ہیں. یہ پورا واقعہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا. اس کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے. وہ تابعی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا، اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے، ان کو برائی سے روکنے والے تھے، اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ تو ہے جنتی. اور دوسروں کو اللہ نے کہا یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین. اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. یہ بندر بن گئے، ان کو جنت مل گئی. جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں پھر ٹھیک ہے، حسین بننے کی کون سی ضرورت ہے. کہتے نہیں ابن عباس روکتے سن حسین نو، بھائی حسین نے سورۃ الاعراف پڑھی ہوئی سی، حسین نو یہ بھی پتا سی کونوا قردۃ خاسئین کے ہے. اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے. سلیم اسد نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا میں نے آل امیہ، بنو امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا.
کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھے گا. یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے. ادھر سے بندر بنو امیہ ہے, یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو, حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے. کونوا قردۃ خاسئین. ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا, جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے. وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا, وہی تو آپ کا چیک ہے. وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وہ اس میں شامل ہیں, اس گناہ میں شامل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہوں تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں. اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں, لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو تو اس کو کرنے کو کہتا ہے میں وہ تو ادھر ہے, تو وہ گویا کہ اس میں شامل. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹیگری میں یا 0 ہے یا 1 ہے, درمیان اس سے کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف ہوتے کھلو وہ سورۃ الاعراف میں ہے نا, نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. بس بیچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو طمع کریں گے, جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے. ادھر اللہ ایتھے ہی نہ سوٹ دوے. تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے, اور اس امت کے لیے تو اسپیسیفکلی سورہ آل عمران میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر 30 نمبر پہ آیا ہے. کیوں؟ ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے.